اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو باجامع اہل سنت انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ تمام دنیا کے آدمیوں سے افضل ہے، اور ان کا جنتی ہونا یقینی ہے کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو جنتی ہونے کی بشارت دی، بلکہ جنتیوں کی ایک جماعت کا سردار بھی بتایا، اور جنت کے سب دروازوں سے ان کی پکار اور بلاوے کی خوشخبری دی ہے، اور یہ فرمایا کہ میری امت میں سب سے پہلے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جنت میں داخل ہوں گے۔ اس سب کے باوجود فرماتے تھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہ کاش میں کوئی درخت ہوتا جو کاٹ دیا جاتا۔ کبھی فرماتے کاش میں کوئی گھاس ہوتا کہ جانور اس کو کھا لیتے۔ کبھی فرماتے کہ کاش میں کسی مومن کے بدن کا بال ہوتا۔ ایک مرتبہ ایک باغ میں تشریف لے گئے اور ایک جانور کو بیٹھے ہوئے دیکھا کہ ٹھنڈا سانس بھر رہا تھا، اور فرمایا کہ تو کس قدر لطف میں ہے کہ کھاتا ہے، پیتا ہے، درختوں کے سائے میں پھرتا ہے، اور آخرت میں تجھ پر کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا۔ کاش ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی تجھ جیسا ہوتا۔ ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ اسلمی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ کسی بات پر مجھ میں اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ میں کچھ بات بڑھ گئی، اور انہوں نے مجھے کوئی سخت لفظ کہہ دیا جو مجھے ناگوار گزرا۔ فوراً ان کو خیال ہوا اور فرمایا انہوں نے مجھ سے کہ تو بھی کچھ کہہ دے کہ بدلہ ہو جائے۔ ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ اسلمی نے کہنے سے انکار کیا، تو انہوں نے فرمایا کہ یا تو کہہ لو، ورنہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا کر عرض کروں گا۔ میں نے اس پر بھی جوابی لفظ کہنے سے انکار کیا۔ وہ اٹھ کر چلے گئے۔ بنو اسلم کے کچھ لوگ آئے اور کہنے لگے کہ یہ بات بہت اچھی ہے کہ خود ہی تو زیادتی کی اور خود ہی الٹا جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شکایت کریں۔ میں نے کہا تم جانتے بھی ہو یہ کون ہے؟ یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اگر یہ خفا ہو گئے تو اللہ کا لاڈلا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ سے خفا ہو جائے گا، اور اس کی خفگی یعنی اس کی ناراضگی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناراضگی سے اللہ تعالی ناراض ہو جائیں گے۔ تو ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ہلاکت میں کیا تردد ہے؟ اس کے بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور قصہ عرض کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، تجھے جواب میں اور بدلے میں کہنا نہیں چاہیے، البتہ اس کے بدلے میں یوں کہہ دے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اللہ تمہیں معاف فرما دے۔ یہ ہے اللہ کا خوف کہ ایک معمولی سا کلمہ میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو بدلے کا اس قدر فکر اور اہتمام ہوا کہ اول خود درخواست کی، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واسطے سے اس کا ارادہ فرمایا کہ ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ بدلہ لے لیں۔ آج ہم سینکڑوں باتیں کر جاتے ہیں ایک دوسرے سے، کہہ دیتے ہیں، بہت جلدی غصہ بھی آ جاتا ہے، اس کا خیال بھی نہیں ہوتا کہ اس کا سوال آخرت میں ہوگا، اس کا بدلہ آخرت میں بھی لیا جائے گا، یا حساب کتاب
بھی ہوگا. ایک بہت نارمل سی ایک روٹین ہم سب کی بن گئی ہے. ہمیں اس چیز کا خیال نہیں رہتا کہ ہم نے کسی کے ساتھ زیادتی کی یا کسی کو کچھ برا یا بھلا کہا تو اس کا جواب ہم سے ہوگا. آخرت میں ہمیں اس کا جواب دینا پڑے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو برے الفاظ اور برے کلمات کہنے سے بچائے اور ہم سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.